السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک اولو الالباب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ فرائض کا علم، واجبات کے علم، حلال و حرام کا علم ضروری ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس علم کے حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں مگر کم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام، کاروبار میں، رہن کے معاملات، یہ سب علم صحیح کے حاصل کرنے والے کم ہیں۔ چاہیے کہ علم صحیح حاصل کرے، حلال و حرام کا، فرائض اور واجبات جو لازمی ہے نا، قرآن و حدیث، جس سے ہماری اپنی زندگی چلتی ہے، جو روز ہم کو ضرورت پیش آتی ہے جس چیزوں کا علم رکھنا لازمی ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ کہا گیا ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس فرض سے غفلت مت برتی ہے، اپنے جہاں کہیں بھی ہم ہیں، متعلقہ عالم دین سے، متعلقہ مفتی سے ضروری جو چیزیں ہم کو پیش آ رہی ہیں اس سے معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھ کے علم حاصل کریں۔ ایک مرحلہ ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ اس علم پر عمل، دوسرا مرحلہ ہے علم پر عمل۔ جو علم حاصل ہم نے کیا ہے اس علم پر ہم عمل کریں تو پھر وہ علم نافع بنتا، نفع بخش علم بنتا۔ وہ ایسا علم مطلوب ہے، ایسے علم کا تقاضا کیا گیا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسے علم پر عمل نہیں کیا گیا، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، نہیں، ہم کو معلوم ہے فرض کا علم، ہم کو معلوم ہے حلال اور حرام کا علم، تجارت کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہم کو معلوم ہے، ہم نے علم حاصل کر لیا، لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، یہ کہلایا جاتا ہے علم غیر نافع، بے فائدہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو علم کے فائدہ نہ دے، اس علم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا ومن قلب لا یخشع، اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی، اس دل سے جو دل کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہیں، سیر ہی نہیں ہوتا، کہیں وہ ٹکتا ہی نہیں، بس چاہیے 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 چاہیے، اور ایسے نفس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آپ نے دعا مانگی
اے اللہ میں ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس دعا کے اندر قبولیت نہ ہو، جس کو آپ رد کر دیں، ایسی دعا سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں آپ سب نے جو پہلا لفظ فرمایا ہے، پہلا جو جملہ آپ کہا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے۔ اب دیکھو میرے دوستو بزرگوں، ہم کو کتنی ہی چیزوں کا علم ہے، علم معلوم ہے ہم کو، مگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہم کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، معلوم ہے نا ہم کو، جھوٹ رزق میں تنگی لاتا ہے، معلوم ہے نا ہم کو، علم حاصل ہے نا، الکذب ینقص الرزق، حدیث بھی معلوم ہے کہ جھوٹ رزق میں کمی لاتی ہے، معلوم ہے نا حدیث سے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں۔ جھوٹ کی اپنی ایک بدبو ہے، یہ ہم کو معلوم ہے نا، جھوٹ بڑا گناہ کبیرہ، یہ علم ہے ہم کو، مگر اس پر ہمارا عمل بہت کم ہے۔ جب کہیں جہاں کہیں ہم کو موقع آ جاتا ہے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جہاں ہم کو ضرورت پڑ رہی ہے ہم جھوٹ سے کام نکال لیتے ہیں، حالانکہ علم ہے، حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم کو معلوم ہے دھوکہ نہیں دینا ہے نا، ہم نے حدیث سن رکھی ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وسلم کی حدیث ہم نے سن رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ دھوکہ دینا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہم کو معلوم ہے، لیکن اس علم پر ہمارا عمل نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، جس لائن میں ہم ہیں اس لائن میں جو دھوکے کی جو چیزیں ہیں وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، اور اس لیے دھوکے کا بازار گرم ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ دھوکہ نہیں دینا ہے، وہ وسلم نے سخت مذمت فرمائی ہے، سنے ہوئے حدیث ہم، مگر اس علم پر ہمارا عمل بہت کم ہے۔ ہر لائن کا آدمی جس لائن میں جو کام کر رہا ہے اس لائن سے جو دھوکہ دے سکتا وہ دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ آگے آئیے، نماز کا حکم کو معلوم ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے، علم ہے، الحمدللہ ہم نے بچپن سے اس کو سیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، مگر اس پر عمل نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بہت سال پہلے کی بات ہے، اللہ مغفرت کرے بیچاروں کی، ہم ایک مرتبہ مسجد کے نمازیوں کے ساتھ میں گشت میں نکلے، فجر کے بعد میں ان لوگوں کو کھٹکا مارے جو لوگ نماز کو نہیں آئے، تو ان میں سے ایک صاحب نکلے، قریب مسجد کے بالکل بازو گلی میں رہتے، نکلے، السلام علیکم، السلام ہوئی، میں ہی ان سے بات کر رہا تھا، ہم صاحب بولے، میں بولا دیکھو ہم کو معلوم ہے نا بھائی 15 سال میں نماز فرض ہو جاتی نا، معلوم تو ہے نا اپنے کو، تو اس سلسلے میں ہم کو فکر کرنا چاہیے، دیکھو تو انہوں نے کیا بولے معلوم ہے، نہیں 7 سال میں ہوتی نماز فرض ہو گیا، بولا 7 سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے، اتنے آگے ان کو معلومات ہے، یعنی 7 سال وسلم بولے نا بچوں کو نماز حکم دے بولے، تو وہ معلوم ہے ان کو، 10 سال میں بچوں کو مارو بول کے حدیث نا، وہ معلوم ہے ان کو، تو انہوں نے بولا نہیں وہ صاحب 7 سال سے شروع ہو جاتی نماز، انہوں نے اچھی تقریر کر رہا، اچھا بول رہے ہو نا میرے سے، نماز کو نہیں آ رہی، حدیث معلوم ہے، نماز کب سے ہے آدمی کو، وہ پکا معلوم ہے ان کو، مگر نیند میں اٹھے ہوئے 8-9 بجے بول رہے بات کر رہے، سب معلوم ہے،
عمل نہیں ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے علم کی کمی کے ساتھ جہاں علم ہے وہاں عمل بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں عرض کر رہا ہوں، اور ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ایسا علم نہیں چاہیے. یہ علم آدمی کو جی نجات نہیں دے سکتا، یا یہ علم آدمی کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، یہ علم آدمی کو جنت پہ نہیں لے جا سکتا. یہ علم آدمی کے نہ دنیا کا کچھ کام کا نہ آخرت کے اس کام کا ہے. علم غیر نافع بے فائدہ علم ہے یہ. کیا ہم کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ سود کھانا حرام ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہم نے سنی ہے، بارہا سنتے ہیں باتیں، حدیثیں ہم کو معلوم ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہی معلوم ہیں ہم کو کہ سود کھانا حرام ہے. علم ہے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، معلوم ہے. کئی بار ہم نے سنا ہے، بلکہ کئی بار بیان بھی کیا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس علم پر ہمارا عمل نہیں ہے. ہماری صفوں میں ایک نہیں ہزاروں میں جائیں گے جو سودی لین دین میں ملوث ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے سود کے بارے میں؟ نہیں، معلومات ہے، اس کی مذمت، اس کی برائی معلوم ہے. عمل میں نے پہلے بھی غالباً کہی تھی بات. ایک صاحب ایک بڑے علم والے سے پیسے لیے 20 لاکھ، معاملہ طے ہو گیا، 1 سال 1.5 سال 2 سال جو معاملہ طے ہو گیا، سود کی رقم بھی طے ہو گئی. دونوں نمازی، اور جس سے لیے وہ بہت بڑے مقرر حیدرآباد ہی کے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر تقریر کرنے والے یہیں کے. تو جب وہ معاملہ ہوا تو مجھ کو نہیں معلوم ہے. جب واپس کرنے کا معاملہ آیا تو واپس کرتے وقت مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا، لیتے وقت مجھے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، واپس کرتے وقت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو اب انہوں وہ جو صاحب لیے تھے انہوں میرے سے بولے صاحب، بولے ایسے آدمی سے، نام بھی بولے انہوں، میں فلاں آدمی سے لیا جو بڑے بڑے مقامات پہ تقریر کرتا آدمی جی. اب وہ آدمی سود پہ معاملہ کیا، اطلاق دینا ہے ان کو. میں بول رہا ہوں بھائی کچھ کم کرو، بولے تو وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ سود حرام ہے نا بول کے بول رہا ہوں. اچھا انہوں بھی سود حرام ان کو پہلے نہیں بولے ہو، لیتے خود ان کو بھی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت میں نہیں ہے ان کو. اب وہ ریل آ رہی ہے ان کو سامنے، حدیث بھی آ رہی، وہ قرآن کی آیت بھی آ رہی، اس کے اوپر کیا کیا وعید ہے نا سب آ رہا ہے. ان کو بھی آ رہے ہیں، مگر ان کو ابھی بھی نہیں آ رہے لینے، ان کو نہیں آ رہے وعید ہے نا. وہ ہمارے بات دیکھتے ہیں، اس پہ ختم دیکھا جائے گا. تو انہوں بولے بھائی لے لینا کرنا، بھائی یہ سب فائدہ نہیں اٹھانا غلط ہے نا. تو انہوں بولے چھوڑ دو ان صاحب وہ بات نہ چھوڑ دو. اب کوئی عثمان غنی پیدا ہونا پڑتا بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لیے یہ دیے. اور انہوں بتا رہے تھے مولانا اگر آپ ان کا بیان سنیں گے تو آپ بھی رو دینا بولے ان کے بیان میں. مرکزی اسٹیج سے بڑے بڑے پنڈالوں سے جن کی تقریر ہوتی ہے سود میں بولو. کیا ان کو نہیں معلوم حدیث قرآن مجید کی آیتیں نہیں معلوم ہے نا؟ معلوم ہے نا، عمل نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس علم کا. کل ہی ایک صاحب کا فون آیا مجھے، تقریب میں تھا، لمبی بات چلتے جا رہی ہے. صاحب آپ کے محلے میں فلاں آدمی رہتے ہیں، دینی مزاج کے حامل، دیندار سمجھے جانے والے، اللہ رسول کی بات کرنے والے، خوف خدا کی بات کرنے والے. جانتا ہوں. بولے انہوں اتنے کر کے اتنے پیسے لیے میرے سے، میرے پیسے میرے کو نہیں لوٹا رہے. قرضہ، سود کا قرضہ، جبکہ ان کے پاس پیسے ہے، وہ بھی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو، مگر نہیں دے رہے. بولے کہاں جاتے جاؤ، کس کو بول لیتے بول لو، آپ نہیں دیتا ہوں. یہ وہ شخص ہے،
اس شخص کو بھی میں جانتا ہوں جس نے دیا ہے، جس شخص کو دیا اس کو تو خیر اچھی طریقے سے جانتا ہوں، 5 وقتہ نمازی، ان کی پیشانیوں پر گٹے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات خوف خدا دی، یہ زبانوں پر ہے، جن کے ظاہر کو دیکھنے پر خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن اندرون کا معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک آدمی سے قرضہ لیا، وہ قرضہ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کرنا کر لو آپ۔ کیا اس بندے کو نہیں معلوم ہے کہ قرضہ واپس کرنا ضروری ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ کیا رسول اللہ وسلم کی حدیث ان کو نہیں پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پھر زندگی ملی، پھر شہید ہوا، پھر زندگی ملی، پھر شہید ہوا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے اوپر قرض ہے؟ نہیں معلوم حدیث سے؟ معلوم ہے؟ یہ بولتے بھی سنتے بھی، عمل نہیں ہے نا، بات یہ کر رہا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں اس علم سے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ دے۔ یہ کیا علم ہے؟ یہ کیا فائدہ اس علم کا؟ یہ حدیثیں ہم سنا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اگر سن رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ قرآن مجید کی آیتیں ہم سن رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتیں میں اگر ترجمانی کر رہا ہوں اس کا، لیکن میں خود اگر اللہ نہ کرے رسول میں بولوں تو کیا فائدہ؟ بولو میرے دوستو، علم جتنا ہی ہم حاصل کر لیں، اگر اس علم کے ساتھ عمل نہیں ملا وہ کوئی نجات نہیں ہے بلکہ وہ پکڑ ہے۔ پناہ مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا ہم کو نہیں معلوم کہ بہتان لگانا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا حرام ہے؟ نہیں معلوم ہم کو؟ ہم نے بچپن سے سنا ہے، بچپن سے پڑھے ہیں بات، ہم گھر کے بڑوں سے، ماں باپ سے، نانا نانی سے، دادا دادی سے سنتے ہوئے آئے جی، مسجد کے جی بیان کرنے والوں سے، اماموں سے اپنی بات سنتے ہوئے آئے ہیں، محلے کے بڑوں بزرگوں سے بات سنتے ہوئے آئے ہیں سب۔ چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، یہ سنتے ہوئے آئے ہیں۔ غیبت کے گناہ قتل سے زیادہ ہے، سنے؟ تو کیا یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم پر ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم غیبتیں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم چغلیاں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بہتان نہیں لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر؟ بہتان کا گناہ معلوم ہے نا ہم کو، تو ہماری مجلسوں سے، ہماری بیٹھکوں سے غیبتیں اور بہتان اور الزام تراشیاں، چغلیاں ختم ہو گئی؟ ہم سب کی آواز ہے کہ نہیں ختم ہوئی ہے، چغلیاں ہیں، بلکہ کوئی دن ہی شاید جاتا ہوگا اس کے اندر چغلی اور غیبت اور بہتان تراشی نہ ہوتی ہوگی، کوئی دن ہی شاید جاتا ہوگا ہمارا۔ یہ کیا فائدہ اس علم سے؟ بولو میرے دوست، بچپن سے جس چیز کی برائی اور مذمت ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم 55 اور 60 کے ہو گئے لیکن آج تک ہماری چیز اندر سے برائیاں نہیں نکلی ہماری۔ کیا ہم کو نہیں معلوم حد کے نہ کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ ہمارے مالداروں کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے، بقرعید کا موقع آتا ہے، تو ہم سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کیا مالدار اس امت کے پورے حج کر لیے؟ علم حج نہیں، ہر سال وہی کہتے ہیں کہ آئندہ دیکھیں، ہر سال یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال، بزی ہے، مصروف ہے۔ کیا زکوٰۃ کے نہ دینے کا گناہ امت کے مالداروں کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ امت کے پورے مالدار برابر حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ ہے؟ دوسروں کو مت دیکھیے، اپنی ذات کو دیکھ لیجیے، اس علم پر میں اپنا عمل کتنا ہے؟ علم ہے،
عمل نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چہرے سے نکال دینا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہے. عمل ہے ہمارا اس پر نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اس پر ہے، اس کا ہے اس کا نہیں ہے، نہیں عمل. کیا ہم کو نہیں معلوم ہے کہ شادی کے وقت میں بچی سے رقم لینا، گاڑی لینا، کار لینا، کھانا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ الحمدللہ اصلاح معاشرے کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت دھوم دھڑاکے سے بیانات ہیں، بہت زبردست طریقے سے درد مندی کے ساتھ جی پورے سوزے دروں کے ساتھ اس امت کی اس کڑھن کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں، بات کر رہے ہیں. اصلاح معاشرے کے اوپر جتنے بیانات موجودہ صدی میں ہوئے ہیں پچھلی صدیوں میں شاید نہیں ہوئی تھی باتیں. جتنے بیانات، جتنے مواعظ اصلاح معاشرہ جہیز کے خلاف جتنی باتیں اب ہو رہی ہیں پچھلے نہیں ہوئی تھی اتنی باتیں. بہت ہو رہے بیانات. بلکہ ہر نکاح کی محفل میں بات ہو رہی. پہلے ایسا نہیں تھا، خادی خاضیہ کی نکاح پڑھا کے چلے جاتا، لیکن اب نہیں ہے. ہر نکاح کی محفل میں بیان ہے. کسی مول صاحب کا، کسی نیک آدمی کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا بیان ہے. ماشاء اللہ یہ اچھی پہل ہے، مگر یہ مسجد کے حد تک پیچھے ہے. نکاح من سنتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ قال رسول مسجد میں گلے ملے تک ان اعظم النکاح برکہ جو حدیث ہے نا وہ یہاں تک پیچھے. وہ یہ گیٹ پار ہونے کے بعد میں وہاں دیکھو تم ماموں، بھانجے، چچا، بھتیجے، خالہ، بھانجے، دید تھڑی سب پورا. ارے یہ وہی نکاح ہے یا ہوا تھا سو؟ ہاں وہ اسٹیج پہ تھا. وہ ان اعظم النکاح برکہ النکاح من سنتی فلاں حدیث قرآن آیتیں تواندار وہ یہاں تک پیچھے. وہ یہ گیٹ پار کرنے کے بعد میں وہ اس کا ان کا رخ دوسرا ہے. ان کا میں کہا تھا اس سے پہلے ایک نکاح میں تھا، میں بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے. پورے دولہے والے کرتا پیجامہ شیروانی ٹوپی، اللہ بھائی کیا منظر ہے. وہ اچھا لگا منظر. ارے پورے بھائی یہ قدر کا قدر پورے جو ہے کرتا پیجامہ ٹوپی میرے بہت اچھا لگا. پہلی مرتبہ دیکھا میں. ارے بولا 7 سال والے بولا بہت اچھا دیکھا جی ماشاء اللہ. ارے کیا منظر ہے بھائی پورے پہلی مرتبہ دیکھا میں کہ کیا ٹھیک اسلامی لباس میں. بہت خوشی ہوئی. میں رہ نہیں سکا. ساتھ والوں کو بولا ماشاء اللہ تو انہیں ہاؤ الحمد للہ. ایک تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہے. پھر اس کے بعد ولیمے میں گیا. میں پورا چینج ہے. کیسٹ پلٹ کے ہو یہ پہلے کیسٹ نہ دو تھے نا جی، اے سیٹ بی سیٹ، کیسٹ پلٹ کے ڈال دیے. ارے پورے ٹائم شرٹ. ارے بولا دولہے والا ہے کہاں پوچھا میں یہ ہے دولہے والا. ارے وہ تھے سو ولیمہ ہے ہوگا. یہ ولیمہ ہے، وہ شادی تھا. کیا ہو رہا ہوں کہاں ہے علم کا فائدہ. کیا میں نے کہا تھا نا ایک میرے سے صاحب پہلے بھی سنایا تھا میں ایک بڑے مقرر جو جذبات کی نوجوان آدمی اصلاح معاشرہ پر جہیز کے خلاف وہ بیان اچھا درد مندی کے ساتھ بیان کرنے والے. ایک ہمارے جانکاری میں بڑے آدمی تھے، انتقال ہوگا ان کا، تو انہوں ان کے بہت فالوور تھے جگہ سے. انہوں نے بولے میں نہیں جانتا تھا جگہ جگہ ان کے بیان کا بیان. ایک نوجوان آدمی بہترین جہیز کے خلاف وہ کھانا سود کھانا، یہ جانور کھا سکا، گو کھا سکا، بلکہ ایسا بیان جذبہ تھا ان کا. لوگوں کو للکارتے تھے لیکن لے لینا عورت کا پیسہ. تو وہ ابھی بھی فالوور تھے اس کے، جہاں جہاں ان کا بیان ہوتا جاتے سنتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو ایک رخا آیا. یہ وہ وہی صاحب کا نکاح تھا جن کے فالوور تھے.
تو وہ ان کی طرف سے انہوں نے جانتے، تقریر سننے والے بہت رہتے صاحب، تقریر کچھ کرنے والوں کو جانتا ہے لیکن وہ سننے والوں کو آدمی تھوڑی جانتا. تو خیر یہ صاحب ان کے دوست تھے ہونے والے، سسرے ان کے، انہوں نے رکا تھا بیٹی کا نکاح تشریف لایا. کون ہے بچہ؟ ارے خوش، ارے واہ کیا داماد ملا صاحب آپ کو ماشاء اللہ، میں تو ان کا فلاں فلاں میں ارے آدمی ہے صاحب ماشاء اللہ. خوش ہو گئے. مگر جب تقریر سننے جاتے تھے سامنے بیٹھتے تھے، بڑے میاں سامنے بیٹھتے تھے، یہ چاہتے تھے سامنے بیٹھتے تھے، وہ اسی حساب سے جانکاری تھی، نام ان سے واقف نہیں تھے. انہوں بھی نکاح میں پہنچے. وہ کار کا مطالبہ تھا، کار لے کے آ کے رکھے تو شادی خانے منو. اچھا ان کو یہ بیچارے کو نہیں معلوم کچھ بھی، یہ کیا لین دین ہوا کچھ بھی نہ. انہوں نے خوشی سے ایک اچھا آدمی کا بیان، وہ نوجوان کا بیان ہے، تو خوشی میں گئے نا. وہ اندر کیا بٹا سو ان کو کیا معلوم، کچھ بھی نہیں، نہ انہوں بولے نہ انہوں بولے. وہ جو اندر کا چور نکل گیا تھا بول کے، وہ ان کو دیکھتے کہ جو ڈر گئے انہوں تھا. آ کے انہوں مل کے بولے گئے، سسرا نے بولا بیچارہ، یہ ڈر کے مارے انہوں آگے بولے السلام علیکم. وہ ایسا ہے صاحب میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں تھا بولے. اچھا. وہ بیچاروں کو نہیں پھوڑ لیا بیچارہ. وہ انہوں جو ہے اپنی طرف سے کار دیا بول کے چائے میں بتا کر، ٹھیک ہے کیا کرنا بیان، اصلاح معاشرہ، جہیز کے خلاف بولو، ہنگامہ کرو، کرسی توڑ لو، میک توڑ لو. آپ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ آپ یہ وہ علم ہے جس سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ دے. سب چیزوں کا علم ہے لیکن حرام خوری میں ملوث ہے، دھوکوں میں ملوث ہے، جھوٹ میں ملوث ہے، سود میں ملوث ہے، رشوت میں ملوث ہے، دھوکے بازی میں ملوث ہے، خیانتوں میں ملوث ہے، بیواؤں کا مال کھانے میں ملوث ہے، یتیموں کا مال کھانے میں ملوث ہے. امت کے مالدار حج نہیں کرتے، امت کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں باپ کی نافرمانی میں ملوث ہے، بیویوں پر ظلم کرتے، سب معلوم ہے. عمل نہیں نا، کیا کریں گے آپ؟ کیا علم جنت میں لے جائے گا آپ کو؟ کیا علم اللہ کے قریب کرے گا آپ کو؟ یہ علم نہیں، یہ وبال ہے علم. اللہ مجھے اور آپ کو بھی علم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.